السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ قربانی کا کیا حکم ہے، قربانی کرنا سنت ہے یا واجب؟ محترم ناظرین، قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں، اور نہ ہی قربانی کے لیے نصاب ضروری ہے، چونکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1977 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تراشنے سے رک جائے۔ محترم ناظرین، یہاں اس حدیث میں ارادے پر قربانی کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر ارادہ رکھتا ہو تب وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ محترم ناظرین، اگر یہ قربانی کرنا واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ ارادہ رکھتا ہو، بلکہ حدیث یہ ہوتی کہ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور وہ صاحب نصاب ہو یا قربانی اس پر فرض ہو گیا ہو، اس پر واجب ہو، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ لیکن یہاں ارادے پر موقوف کیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ محترم ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ قربانی بھلے ہی سنت ہے، لیکن یہ اسلام کی بہت پرانی یادگار ہے اور یہ شعائر اسلام ہے۔ اسی طرح سے قربانی کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، یعنی اس کے پاس روپیہ اور غلہ ہے کہ وہ قربانی کر سکے، ایسا ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو گویا کہ اس کے ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، عیب ہے، وہ مکمل مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ محترم حضرات، میں یہاں ایک واقعہ عبرت کے لیے، جو لوگ ہمیشہ جھگڑتے ہیں کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے، فتویٰ پوچھتے رہتے ہیں لوگوں سے، ان کے لیے ایک عبرت کے لیے ایک واقعہ پیش کر دوں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کر دی ہے، میرے پاس بکری تھی، لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ میں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر دی، دوگانہ پڑھنے سے پہلے ہی اس بکری کو قربان کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قربانی تو ہوئی نہیں، وہ تو گوشت ہے، وہ ایک حلال گوشت ہے، جائز گوشت ہے، قربانی کا ثواب نہیں ملا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بکری دیکھو، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول استطاعت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دیکھو، اگر چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ یا بکری ہی ہو، اسے ذبح کر دو۔ تو وہ ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا یا بکری کا بچہ، اسے ہی ذبح کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کے کسی بھی بکری یا بھیڑ کے بچے کی قربانی دے۔ محترم ناظرین، یہاں ہم غور کریں اس واقعے میں کہ ایک صحابی آتے ہیں جن کو استطاعت نہیں ہے دوسرے بکرے کی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کرو، 6 ہی مہینے کی بکری کی قربانی کرو۔
6 ہی مہینے کی جو بھیڑ ہے اس کی ہی قربانی کرو، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ محترم ناظرین، اگر قربانی واجب ہوتا یا قربانی کے لیے نصاب فرض ہوتا، ضروری ہوتا، تو صحابہ رسول ان کے پاس ضرور اور مال ہوتے جن سے وہ بکرے خرید سکتے تھے، یا ان کے پاس اور کوئی جانور ہوتے، لیکن ایسا نہیں۔ وہ غریب تھے، اتنے غریب کہ کوئی دوسرا بکرا خریدنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے نصاب بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، استطاعت ہے قربانی کرنے کی، اللہ رب العالمین کے راہ میں 10-20 ہزار خرچ کرنے کی اسے توفیق ہے، تو قربانی ضرور کرے۔ محترم ناظرین، قربانی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ بتائیں اپنے تقویٰ کو، وہ دکھائیں اپنے تقویٰ کو، اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے قربانی کرنے سے۔ محترم ناظرین، دنیا کے لیے ہم اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو سنت اور واجب میں پڑے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر کسی کے بھی پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے تو وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال تک لگاتار ہر قربانی کے دن میں قربانی کرنا، اور اسی طرح سے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی ہاتھوں سے لگ بھگ 60 قربانی کرنا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کا برابر قربانی کرتے رہنا، اور اسی طرح سے استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی قربانی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، واجب کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس طرح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا تقویٰ، اور اس کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔